السلام علیکم یوزر. ابھی میں جو آپ کو ٹاپک بتانے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام اور عورت. تو اس سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر ایک نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے. تو اب ہم اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کہ اسلام اور عورت. آج کی عورت چاہتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے. تو ان عورتوں کے لیے بھی میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. انسان عورت کو ترجیح ہی نہیں دیتا تھا اسلام کے آنے سے پہلے. بیفور اسلام ناٹ ویلیو آف وومین. جب اسلام آیا تو عورت کو عزت ملی، مقام ملا. اسلام سے پہلے عورت کا کیا مقام تھا؟ عورت کو ایک لونڈی سمجھا جاتا تھا، غلام کی مانند اس کی قدر ہوتی تھی، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت سے مقامات عطا کیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیٹی رحمت ہے. اب اسلام نے عورت کو مقام دیا نا کہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو رحمت گھر میں آ جاتی ہے. اور اسی طرح جب اس کے بعد بیٹی جب ماں بنتی ہے تو پھر ماں کے قدموں تلے جنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں. ماں کا زیادہ ادب کرنے کا کہا گیا ہے. تو یہ کس نے دیا انہیں؟ عورت کو یہ کس نے دلوایا؟ اسلام نے. لیکن آج کی عورت جو ہے وہ اسلام سے دور بھاگ رہی ہے. وہ کہتی ہے مجھے آزادی چاہیے. اے عورت، جس اسلام کی وجہ سے تو آج زندہ ہے، جس کی وجہ سے تیرا جسم ہے، جس کی وجہ سے تو آج ہے، آج تو اسی سے نجات پانا چاہتی ہے. اے عورت، کچھ عقل سے کام لے. تیرا ہے کیا؟ تجھے تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. اس اسلام نے تجھے عزت دلوائی. اس اسلام کی وجہ سے آج تو ہے، باقی ہے، تیری بقا ہے. اور تو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی. میرا جسم میری مرضی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا ہے. تو اب آپ باہر نکلیں، پھر اپنا جسم اپنی مرضی کریں. خدارا کچھ عقل سے کام لیں اور سوچیں کہ اسلام جس سے آج آپ دور بھاگ رہی ہیں، اسی نے تو آپ کو عزت دلوائی ہے. اسی ہی کی وجہ سے آپ زندہ ہیں. آج آپ کا کچھ مقام ہے معاشرے میں، اور آپ مرد کی برابری چاہتے ہیں. اور مرد تو ساری زندگی عورت ہی کی خدمت کرتا ہے. کہ مرد پیدا ہوتا ہے تو اس کی خوشی ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی خوشی نہیں. پیدا ہو کے جب پڑھنا شروع ہوتا ہے تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ ماں کی خدمت کرنی ہے. ماں کون ہے؟ ماں ایک عورت ہے. اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہنیں ہوتی ہیں کہ بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا ہے. بہنیں کون ہیں؟ بہنیں عورت ہیں. مرد تو صرف پیدا ہوا تو اس وقت خوشی تھی نا. اس کے بعد اس پر ذمہ داریاں آ گئی. جب وہ بالغ ہو گیا، اس کی شادی ہوئی 18 سال 19 سال کے بعد، 20 سال کے بعد، تو اس کی جس سے شادی وہ بھی ایک عورت ہے. اب اس کی تمام ذمہ داریاں اس پر آ گئیں. تو وہ کون ہے؟ وہ عورت ہے جس سے شادی ہوئی. اس کے بعد جب اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کون ہے؟ بیٹی کون ہے؟ عورت ہے. اب اس کے لیے وہ سارا دن محنت مزدوری کرے گا، اس کو پرورش کے لیے وہ دن رات محنت کرے گا. اب وہ کون ہے؟ وہ بھی عورت ہے نا. تو انسان تو مرد جو ہے سب کچھ عورت کے لیے کرتے ہیں، اور عورت چاہتی ہے کہ مجھے مرد اتنا حق چاہیے. وہ مرد ساری عمر آپ ہی کی خدمت تو کرتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ مجھے میرا حق چاہیے، میرا جسم میری مرضی. خدارا کچھ عقل سے کام لیں. اور جس اسلام سے آپ بھاگ رہی ہیں، اس اسلام نے تو آپ کو مقام دیا سب کچھ. اس اسلام کی وجہ سے آج تمہارا سب کچھ ہے. یہ مقام ہے. پہلے ماں، بیٹی، بہن، بیوی، یہ سب عزت مقام اسلام ہی کی ماں نے تمہیں ملا ہے. اور تم کہتے ہو کہ میرا جسم میری مرضی. کرو پھر اب مرضی. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں، کسی کی مرضی نہیں، مرضی صرف اسی میری ہے، میری ذات کی. اللہ نے یہ دکھا دیا. خدارا کچھ رحم کریں، اپنے اسلام پر عمل کریں. والسلام.